السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائٹس کینکر۔ آج ہم سائٹس کینکر کا تعارف پڑھیں گے، اس کی ابتدا، اس کی علامات اور اس کا علاج کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں اب کہ سائٹس کینکر ہوتا کیا ہے۔ سائٹس کینکر ایک بیماری ہے جو بیکٹیریم زینتھوموناز کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر پھل جیسا کہ مالٹا اور لیموں کو متاثر کرتی ہے۔ سائٹس کینکر ایک بیماری جو بیکٹیریم زینتھوموناز کی وجہ سے پھیلاؤ ہوتی ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر جو مالٹے یا لیموں کے پودے ہوتے ہیں ان کو متاثر کرتی ہے۔ یہ پودوں کے پتوں، تنے اور پھل پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں، یہاں پہ سائٹس کینکر نے مالٹے پہ اٹیک کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی ابتدا کے بارے میں بات کریں تو سائٹس کینکر کی ابتدا چین سے ہوئی تھی۔ یہ دنیا کے تمام ایسے علاقے جہاں مالٹے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے وسیع پیمانے پر پھیلنے والی بیماری ہے۔ دنیا کے جس حصے پہ بھی مالٹے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اس جگہ پہ سائٹس کینکر کے پھیلاؤ کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم اس کے علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ پتوں اور پرانی شاخوں پر گول پیلے دھبے نما نوکیلے ابھار کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ پتوں یا پھر جو پرانی شاخیں ہوتے ہیں ان پہ گول راؤنڈی شیپ پیلے دھبے نما نوکیلے ابھار کی طرح ہوتے ہیں اور ان کا جو اوپر سے یہ نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ دھبے نما ابھار پہلے پتے کی نچلی جانب اور بعد میں دونوں اطراف میں ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سائٹس کینکر ہے یہ پتے کی لوور سائڈ، جو اس کی لوور ایپیڈرمس والی جگہ ہوگی، وہاں پہ اٹیک کرے گا۔ اس کے بعد یہ پتے کی دوسری جانب بھی آ جائے گا اور اس طرح پھر وہ تنے اور پھل کو متاثر کرے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اس نے مالٹے پہ اٹیک کیا ہوا ہے اور سائٹس کینکر کا بہت برا اٹیک کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ لیف پہ بھی اٹیک کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں آپ سٹیم پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیم پہ بھی اس نے اٹیک کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پھیلاؤ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا پھیلاؤ دیکھیں تو بیکٹیریا جو سائٹس کینکر کی وجہ بنتے ہیں وہ سٹومیٹا کے ذریعے یا موسمی نقصان یا کیڑوں کی وجہ سے ہونے والے زخموں کے ذریعے پتوں میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سائٹس کینکر جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پتے میں داخل ہوتا ہے۔ پتے میں داخل ہونے کے اس کے پاس 2 یا 3 راستے ہوتے ہیں۔ ایک سٹومیٹا ہوتے ہیں یا پھر وہ زخم جو کسی موسمی نقصان جیسے آندھی طوفان کی وجہ سے یا پھر کیڑوں کی وجہ سے ہونے والے زخم جو ہوتے ہیں نا ان کے ذریعے یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ پتے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا ہوا، انسان، حشرات اور پرندوں کے ذریعے پھیل سکتے ہیں۔ یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے پھیلنے کا جو موصلی جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوا ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں یا حشرات ہوتے ہیں یا پھر پرندے ہوتے ہیں۔ سائٹس کینکر سے متاثر پھل کھانے کے لیے محفوظ ہوتے ہیں لیکن ان کی مارکیٹ میں قیمت کم ہو جاتی ہے۔ سائٹس کینکر سے جتنے بھی متاثر پھل ہوتے ہیں نا وہ انسان کو کوئی نقصان نہیں دیتے، مگر ان کی جو ویلیو ہوتی ہے، ان کی جو قیمت ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو معاشی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سائٹس کینکر کا تدارک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تدارک کا مطلب ہے علاج، کہ ہم سائٹس کینکر کو کیسے روک سکتے ہیں۔ سائٹس کینکر کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ جب اس بیماری کی علامت ظاہر ہو تو ضروری ہے کہ جن درختوں کے پتوں اور تنے پر اس کی علامت ظاہر ہوں ان کو درخت سے الگ کریں اور زمین میں دفن کر دیں یا ان کو آگ لگا دیں۔ سائٹس کینکر کا کوئی بھی پراپر علاج نہیں موجود، لیکن اگر جب بھی ہمیں پتہ چلے کہ اس پودے پہ، اس تنے پہ یا اس پتے پہ سائٹس کینکر کا اٹیک ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ پتا، وہ تنا اس درخت سے علیحدہ کر لیں اور اس کو یا تو آگ لگا دیں یا پھر زمین میں دفن کر دیں۔ اس طرح اس کے جو سپورز وغیرہ ہوں گے وہ جل جائیں گے اور زمین میں دفن ہو کے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اگر یہ بیماری مالٹے کے پودوں پر غالب آ جائے تو اس صورت میں اس پر قابو پانے کے لیے کاپر کی مصنوعات استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ہمیں اسٹارٹ میں پتہ نہ چلے کہ سائٹس کینکر کا اٹیک ہوا ہے تو ہم کاپر کی مصنوعات کا یوز کرتے ہیں، جیسے کہ کاپر ہائیڈرو آکسائڈ اور کاپر آکسی کلورائڈ۔ یہ کاپر کے جو مصنوعات ہوتے ہیں یہ اسپرے کی فارم میں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو پودا ہوگا اس پہ کاپر ہائیڈرو آکسائڈ کی اسپرے کا ایک راؤنڈ لگائیں گے، اس کے بعد کاپر آکسی کلورائڈ کا اسپرے کا ایک راؤنڈ لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا لیکچر اینڈ ہوا۔
اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.